یہ کہانی ہے کسی ایک گاؤں میں موسلادھار خونی بارش کی، جس کی افواہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ ایک ایسا خوفناک طوفان جس نے پورے گاؤں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ خونی بارش ایک ایسا افسانہ ہے جس کی افواہ نے پوری دنیا میں آفت مچائی ہوئی تھی۔ دھند چھائی ہوئی تھی پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک ویران گاؤں میں بارش تیز ہونے کے ساتھ ساتھ رہائشیوں نے اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیا۔ بارش دیکھتے ہی دیکھتے کیسے لال رنگ میں بدل جاتی کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان سے کوئی خون بارش کی صورت میں بہا رہا ہے۔ بارش جب بھی ہوتی تو کچھ لڑکے سڑکوں پہ گشت کر رہے ہوتے، جیسا کہ ان کو اس خونی بارش کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس بارش میں اگر کوئی باہر کا بندہ آ جاتا تو یا تو وہ بیمار ہو جاتا یا اس کی موت ہو جاتی، لیکن ان لڑکوں پہ بارش کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی رات گزری تو اگلی صبح گاؤں میں ایک بے چین کر دینے والی خاموشی چھا گئی۔ گلیوں میں اندیکھے قدموں کی گونج سنائی دینے والوں کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ اس بارش کا چرچا ہر جگہ مشہور تھے، تو ایک حمزہ نامی صحافی اس راز کا پردہ فاش کرنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتا ہے۔ اس نے ان لڑکوں کا بھی سنا ہوا تھا جو بارش میں گلیوں کے اندر گشت لگاتے ہیں۔ رات ہوتے ہی خونی بارش کا آغاز پھر سے ہو گیا۔ حمزہ کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے خونی بارش کا آغاز ہوتے دیکھا اور پھر لڑکوں کو سڑک کے ایک کنارے سے بھی آتے ہوئے دیکھا۔ حمزہ گھر کے آنگن میں کھڑا ہو گیا جہاں سے وہ سب ماجرا آسانی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ان لڑکوں میں پڑی، لیکن دھند اور بارش کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے ان کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمت دکھاتے ہوئے حمزہ نے ان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جس گھر میں وہ قیام کر رہا تھا وہاں موجود ایک بزرگ نے اس کی بازو پکڑ لی اور گھر کے اندر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ بزرگ حمزہ پر چلانے لگا۔ تم بے وقوف ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس پر حمزہ بہت حیران ہوا اور تعجب سے پوچھنے لگا، آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ تب اس بزرگ نے حمزہ کو بتایا کہ یہ خونی بارش کوئی عام بارش نہیں ہے۔ اگر تم اس پہ گیلے ہو جاتے تو تم مر سکتے تھے۔ اس گاؤں کو بددعا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں گھنے جنگل میں چڑیلوں کا بسیرا ہوتا تھا۔ وہ رات گئے تک اپنے کالے جادو کی رسم میں مصروف رہتی۔ گاؤں والے بہت تنگ تھے، اس لیے وہ سب ان چڑیلوں کے خلاف تھے۔ ایک دن گاؤں کے سبھی لوگ مل کے اکٹھے ہوئے اور جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ گاؤں والوں نے مل کر ایک چڑیل کو پکڑ لیا اور اسے زندہ جلا دیا۔ یہ دیکھ کے دوسری چڑیلوں نے گاؤں والوں سے بدلہ لینے کا سوچا اور انہوں نے گاؤں والوں کو بددعا دی۔ یہ اسی بددعا کا نتیجہ ہے، اور جو لوگ تم دیکھ رہے ہو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مل کر اس چڑیل کو جلایا۔ یہ سب مر چکے ہیں اور ان کی روحیں آج بھی اس خونی بارش میں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں۔ یہ اب اپنوں کو نہیں پہچانتے، اس لیے جو بھی ان کے راستے میں آتا ہے ان کو مار دیتے ہیں۔ آج تمہاری قسمت اچھی تھی کہ میں یہاں موجود تھا۔ اگر تم ان کے پاس چلے جاتے تو تمہارا بھی یہ وہی حال کرتے جو پہلے لوگوں کا کیا تھا۔ یہ سن کر حمزہ کے پاؤں نیچے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا کہ آج اس بزرگ کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ اگلی صبح حمزہ نے اپنا سامان پیک کیا اور وہاں سے روانہ ہوا، اس عزم کے ساتھ کہ وہ ایک دن گاؤں والوں کی مدد کرے گا اور اس بددعا سے ان کو آزادی دلائے گا۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔